مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اپنے اختتام پر ہے۔ حج کا ایک بڑا فریضہ جو ہے ماشاءاللہ صاف خیریت سے ادا۔ حضرت ناظرین کرام، ایک عجیب اتفاق دیکھیے کہ اب آج 18 تاریخ سمجھ لیں ہے اور 10 محرم میں یہ مشکل سے 12 دن ہیں۔ ان 12 دن میں ہمارے 3 خلفاء کی شہادت ہوتی ہے، جس کے بعد دیگر تینوں شہید ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 18 ذی الحجہ کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کی ہے، اور امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 10 ہجری کے اندر ہے، 10 محرم حرام کو ہے۔ اس لحاظ سے 3 بڑی اہم شخصیات ہمارے دین اسلام کی اس میں شہادت پاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کے شہادت قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان اصحاب رسول کے لیے بہت ساری آیات ہیں جن سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور جن کو اس بات کے لیے عوام کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اشارتاً کنایتاً ان کا اس طرح ذکر کیا ہے۔ سورہ حدید کی 15ویں آیت بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ کا اس کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ میں ان سے خوش ہوں اور یہ یقیناً جنتی ہیں۔ یہ دو گروہ کون ہیں؟ ایک گروہ ہے اسلام کا یا جماعت کہہ لیں اسلام کی، وہ جماعت جو پہلے دن سے لے کر اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لائی، یعنی یہ وہ صحابہ کرام جو اس دوران لائے۔ یہ تو اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اس سے بڑا گروہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کا بیان کیا۔ ساتھ میں وہ گروہ بھی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایمان لاتے رہے، یہ دوسرا گروہ۔ ان دونوں گروہوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اعلان کیا، اپنی رضا کا اعلان کیا اور ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ تو آیت کریمہ یہ ہے سورہ حدید کے 15ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ اہم جملہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں برابر نہیں، ابھی سب سے خطاب ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب ہے، قیامت تک آنے والے مومنین سے خطاب ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا۔ 2 کام انہوں نے کیے ہیں۔ اس زمانے میں کیسا خرچ ہوتا آپ جانتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں تو غلاموں کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا ہے، یہ ان کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں تھا۔ اب صدیق نے کتنے غلام آزاد کیے، عثمان غنی کتنے غلام آزاد کیے۔ اس وقت جہاد ابھی نہیں تھا، جہاد تو آیا ہے جب آپ ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن فتح مکہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی وہ بات آئے گی آگے۔ تو اب فتح مکہ سے پہلے 3-4 غزوات ہو گئی ہیں، اس وقت لوگ ایمان لا رہے تھے۔ اب اس دوران جو لائے ہیں ان کا بہت درجہ ہے۔ فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبہ ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح مکہ خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یعنی دوسرا گروہ یہ ہو گیا کہ فتح مکہ کے بعد سن 7 ہجری کے بعد جو ایمان لائے اور جو اس سے پہلے ایمان لائے۔ تو اب دونوں جو ہیں بے شک بہت بڑے، لیکن اللہ نے خود فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں وہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ بے شک پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ تمام صحابہ اب شامل آگے اس کے اندر، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد ہو، آ تو گئے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت آ گئے اس کے اندر۔ دونوں گروہوں کو ساتھ میں رکھیے گا کہ اہل بیت کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد پیدا ہوئے سن 2 اور 3 ہجری کے اندر،
اور نبی کے وسلم کی حیات میں وہ 7 اور 8 سال کے ہو چکے تھے بحیثیت صحابی، اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی. تو اب تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت میں شامل ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا. ٹوٹلی جنت کا وعدہ ان سب سے ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں میں خبر ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بیان فرمایا. اس کے بعد سورہ فتح کی 18ویں آیت. اب اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ سے پہلے حضور جب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے سن 6 ہجری کے اندر، تو طوفان نے روک لیا آپ کو مقام حدیبیہ پر، اور آپ کو آگے نہیں جانے دیا. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. کس وقت بیعت لی تھی؟ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا حرم کی طرف مکہ مکرمہ میں کہ وہاں جائیں، جا کے نیگوسیشن کریں ان کے ساتھ، اور خبر آ گئی مادر ان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر آپ نے تمام صحابہ سے بیعت لی. اس بیعت کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ کیا پیغام دے رہے ہیں وہ سنیں. اللہ فرما رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی جس وقت صحابہ کرام بیعت لے رہے تھے نبی کے وسلم کے ہاتھ پر، اللہ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں. کتنا بڑا صحابہ کے لیے یہ، جب انہوں نے خود سنی ہوگی آیت تو کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ اس طرح دیکھ رہا ہے. تو ہم بھی خیال کریں ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھتا ہے. تو اللہ فرما رہے بے شک اللہ راضی ہوا بیعت کرنے والوں سے، راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے صدق اور اخلاص، تو ان پر اطمینان اتارا. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. تو ان کو اس بات کا وہ تو ہو رہا تھا ملال کہ ہم آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، ایک ملال آیا دل میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا. وہ تفصیل آپ کے علم میں ہوگی کہ نہیں، یہاں موضوع نہیں ہے میرا. تو اب جب وہ تھوڑا سا ملال دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کو سکون دیا. پریشان نہ ہو، ہم جانتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں اور بظاہر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو ملال نہ کریں. اللہ بہتر کرنے والا ہے آپ کے لیے. جو اللہ کرے گا، آپ کی جو دعا مانگ رہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ جو کرے گا وہ بہتر ہوگا. اللہ نے یہاں بھی سکینہ اتارا. اب اللہ فرما رہے کہ میں نے ان کے دلوں میں، ان کے قلب میں سکون اتارا. اب اللہ نے کیسا اتارا ہم سمجھ سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے قلب میں سکون اتارا تو کتنے مطمئن ہوں گے صحابہ کرام، ہے نا. تو وہی منظر کشی سمجھا کر ہمیشہ تب آئے گا قرآن مجید پڑھنے کا صحیح لطف، اور اس سے آپ اندوز ہوں گے. آپ اس کے سرور آپ کو ملے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فانزل السکینۃ علیہم، ہم نے بس سکینہ اتارا، سکون اتارا. واصابہم فتحا قریبا، اور ہم نے ان کو ایک اور خوشخبری دے دی، ایک اور خوشخبری سنا دی. وہ کیا سنائی دی؟ آگے پتہ چلا کہ جب واپس آئیں گے مدینہ پاک، وہاں سے 6 مہینے کے اندر خیبر جو فتح ہو جائے گی. اس فتح خیبر کی اللہ نے خوشخبری سنا دی. دیکھیے کیا دعا مانگ رہے تھے ہم، جا کر وہاں عمرہ کرے نا، یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ نے وہی پورا کر دیا انشاءاللہ کہ وہ ہوگا آگے. لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک اور خوشخبری سنا دی. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا. اب یہاں ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے مقام کو سب اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، سوائے ان افراد کے جو دن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، اور وہ صحابہ کے مابین بھی تفریق کرتے ہیں اور صحابہ اہل بیت میں بھی تفریق کرتے ہیں، کسی کو کسی فوقے دیتے ہیں. یہ کچھ کرنے والے ضرور ہوتے ہیں ہر دنیا میں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں. ہمیں ان سے غرض نہیں. ہم اپنے اسلاف کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، اور ہمیں توجہ دیجیے گا. اور یاد رکھیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنی سے قدیم ترین تفسیر یا قدیم ترین حدیث اور اس کی شرح آپ پڑھیں گے، اس میں آپ کو حقیقت کا صحیح پتہ چلے گا. صحابہ میں کبھی ناتفاقی نہیں ہوئی، ناچاقی نہیں ہوئی. وقتی کسی کا خلاف ہوتا ہے اپنی جگہ پر ہے، وہ بات نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام اور اہل بیت ایک ہی چیز کا نام ہے، اس لیے کہ سب نے اللہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے. تو سب کیونکہ سارے کے سارے مومن تو ہیں یقیناً،
آپس میں بھائی بھی ہیں. پھر کیسے اتفاق ہوا؟ پھر اللہ فرما رہے کہ ہم ان سے راضی، اور اللہ فرما رہے جنت کا مجدہ بھی سنا رہے. تو پھر ہم اور آپ کس قابل ہیں آپس کے اتفاق ہم اچھالیں؟ معاذ اللہ. یاد رکھیے کہ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر کے اندر ساری چیزوں کو پرو دیا. فرماتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. تمام اصحاب آ گئے، تمام اطرت رسول آ گئے، سب کو سلام بھیجتے ہیں. اسی اعتقاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کو اب سے میں گنتی کر دکھا رہا ہوں آپ کو، ہر موضوع کے لیے وقت چاہیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کا تیسرا درجہ ہے، تیسرا نمبر ہے. یہ بات ہے نا. اول صدیق رضی اللہ عنہ، دوم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سوم حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت علی. یہ ترتیب ہے خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کی، جو حق ہے حق ہے حق ہے، اور تاریخ میں یہی ترتیب ہے. اور تاریخ کی جو ترتیب ہے ان کے مراتب میں بھی یہی ترتیب ہے. تاریخ میں جو ترتیب ہے یہی ان کے مراتب میں ترتیب ہے. آپ تاریخ جا کے، میں نے کہا نا کتاب کون سی پڑھیں گے آپ جا کر، تفسیر کون سی پڑھیں گے آپ؟ اوائل زمانے کی، اس زمانے کے محقق کے نہیں، اوائل وہاں جا کے دیکھیں. تو خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہے جو 4 ہیں، تو 4 میں سے تیسرے آپ، 4 میں سے تیسرے آپ. اس کے بعد عشر مبشرہ میں آ جائیے. عشر مبشرہ 10 صحابہ کرام ہیں. ان 10 میں اول 4 یہی صحابہ ہیں، اس میں بھی آپ کا شمار ہے. کس کا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد آ جائیے کہ 2 دفعہ ہجرت کرنے والا کون ہے؟ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ہجرتین آپ کے ساتھ منصوب ہے، جیسا ذوالنورین ہے ایسے صاحب ہجرتین ہیں آپ. سبحان اللہ. تو ہجرتین میں پہلی حبشہ میں جو ہجرت ہوئی تھی مکی کی زندگی کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف 18-20 افراد کو غنی کی معیت میں حبشہ بھیج دیا تھا. یہ پہلی ہجرت کہلاتی ہے، یعنی اول مہاجر جو ہے، اولین مہاجرین میں شمار آپ کا ہوتا ہے. اس کے بعد جب دوبارہ ہجرت ہوئی، جب حضور ہجرت کر رہے تھے اس وقت آپ ہجرت کی، اس لیے آپ صاحب ہجرتین کہلاتے ہیں. یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے. میں نے کہا ہر ایک اپنا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے مقام میں بڑے مرتبے دیے ہیں، ان کا مرتبہ اس جگہ پر ہے. اب صحابہ ہجرتین کوئی اور نہیں ہے تو یہ آپ ہیں، صحابہ ذوالنورین کوئی اور نہیں ہے اور آپ ہیں. ذوالنورین کیوں کہلائے؟ 2 نور والے. 2 نور والے کیوں کہلائے؟ حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں آئیں، یک کے بعد دیگرے. پہلے کلثوم آئی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مقام میں آپ گئے نہیں تھے، بدر میں آپ کو شامل نہیں کیا حضور نے، کیونکہ حضرت کلثوم جو ہیں وہ بیمار، رقیہ معاف کیجیے گا، حضرت رقیہ جو ہے وہ اس وقت بیمار تھی، اور بیمار تھی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ آپ مدینہ پاک میں ٹھہریں گھر میں، اور آپ ہمارے ساتھ وہاں شامل ہیں جہاد میں. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے. 2 مقام ایسے ملے سید عثمان غنی کو کہ جہاں عثمان غنی اللہ عنہ اس جگہ تو شریک نہ ہوئے لیکن اس میں شریک رکھے. ایک جب میں نے آیت پڑھی تھی سورہ فتح کی، جب بیعت ہو رہی تھی اس وقت عثمان غنی وہاں شامل نہیں تھے اس مجمع میں. وہ تو گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ، وہ تو گئے ہوئے تھے نیگوسیشن کرنے کے لیے، اور وہاں خبر یہ ہے کہ وہ شہید کر دیا گیا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی کے ہاتھ کو یہ میرا ہاتھ ہے، حضور اپنے ہاتھ فرمانے کے عثمان کا ہاتھ ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اور سیدنا اور عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، دیکھا جائے اس لیے حضور فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ. اب تو سیدنا یہاں شامل نہیں تھے. اسی طریقے سے اس مقام پر جب بدر کا پہلا جہاد ہے،
پہلے جہاد کے اندر جہاد کے مقام میں عثمان غنی وہاں موجود نہیں ہے. وہ کہاں موجود ہیں؟ وہ اپنی بیٹی اپنے اہلیہ کے پاس ہیں، رقیہ کے پاس. وہ بیمار تھی سخت. اس نے فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیے. جب بدر سے فتح کے بعد وہ تشریف لا رہے تھے تو سیدنا عثمان غنی حضرت رقیہ کو دفنا رہے تھے، اور حضور نے ان کو بدر میں شامل رکھا. تو یوں بھی سمجھے کہ وہ بدری بھی ہیں، اور مقام اصحاب بدر کا ایک الگ مقام ہے جو کسی اور کو نہیں مل سکتا. تو حضور نے وہاں بھی شامل رکھا. یہ عجیب ان کی حیثیت ہے سیدنا عثمان غنی کی. تو ان کا وصال ہو گیا. جب وصال ہو گیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو پھر آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ آپ بہت حاسو ہیں، رو رہے ہیں. اور میں کیوں رو رہا ہوں؟ اور وسلم مجھے رونا اس بات کا ہے کہ آپ کی اب دامادی سے محروم ہو گئی. آپ کی دامادی سے محروم، اس کا مجھے رونا آ رہا ہے. اب اتنے میں جبریل آ گئے، اور جبریل آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی کلثوم کا نکاح سے کر دیجیے. پھر دامادی میں آ گئے. تو اب دیکھیے جیسے حضرت کلثوم آ گئی آپ کے نکاح میں دوبارہ، پھر آ گئی دوسری بیٹی. اس لیے اب ذوالنورین کہلائی. سیدہ ام کلثوم کا وصال بھی حضور کی حیات میں ہو گیا تھا. اب جب ان کا انتقال ہو گیا، سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو چکا تھا سیدنا علی سے، کوئی اور بیٹی بچی نہیں تھی. حضور کا ارشاد ہے، ارشاد ہے، بس اس سے مقام حاصل کر رہے ہیں. حضور نے جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغموم ہوئے. فرمایا کہ اے عثمان، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی نا، یکے بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دیتا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ عثمان غنی کی کیا شخصیت ہے، کیا ان کی حیثیت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ میری 100 بیٹیاں ہیں، تو یکے بعد یعنی ایک بات میں 2 تو نہیں جائیں گی، یکے بعد دیگرے تو نکاح میں دے دو. لیکن کوئی ہے نہیں. تو یہ مقام ذوالنورین کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا. 2 شالہ 2 بیٹیاں پائیں آپ. نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین، یہ جوڑا نور. سبحان اللہ. کسی اور امت میں بھی کسی فرد کو کسی نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں نہیں ملی. یہ بالکل ایک انفرادی حیثیت آپ کو حاصل. اب اسے کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بے شک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا فاطمہ ملی، حق ہے، حق ہے، حق ہے. پھر فاطمہ خاتون جنت ہیں، حق ہے، حق ہے، کوئی انسان. لیکن مولا علی کے پاس 1 بیٹی آئی، اور عثمان غنی کے پاس 2 بیٹیاں آئی. اور یہ اعزاز، یہ ایسا اعزاز ہے. میں نے کہا 1,24,000 انبیاء آئے، ہر نبی کی کسی نہ کسی ان کی بیٹی کسی کی نکاح میں گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا کسی ایک فرد کے پاس 2 بیٹیاں چلی گئی. یہ اعزاز آپ کو حاصل کہ 2 بیٹیاں نور کی والد ہیں، یعنی وہ آپ کے نکاح میں آئیں. اس لیے آپ فرماتے ہیں ہو مبارک تم کو ذوالنورین، جوڑا نور کا. پھر آپ کو ایک اور اعزاز، اللہ کی چیز کو کون خرید سکتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے کہ امتی کو چاہے جو چیز بیچ دیں. یہ اختیار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جنت اللہ کی ہے، مالک حقیقی اللہ ہی ہے، لیکن حضور اس کے نائب اعظم ہیں، اور نائب اعظم کو سارے اختیار حاصل ہیں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی. اب حضور نبی کے وسلم نے 2 موقع پہ اعلان فرمایا کہ جو یہ کام کر دے گا اس نے جنت خرید لی. اس نے ایک جب مدینے پاک آئے، بیا روما تھا، یہودی کے پاس تھا، اور وہ بہت مہنگے دام پانی بیچتا تھا.
صحابہ کرام جب آئے تھے مائگریشن کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بڑی مشکل سے وہ پانی خریدتے تھے وہ والا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اس کنویں کو خرید لے اس سمجھ لو جنت خرید لی اس نے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کے پاس مال ہی نہیں ہے، خریدو کون خریدے؟ مالدار تو سیدنا عثمان نہیں تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فوراً گئے اور خرید کر حضور کو بتا دیا، ہوا کر یا رسول اللہ میں نے یہ خرید لیا ہے اور آپ کی امت کو حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مسجد نبی کی تعمیر سلسلہ شروع ہوا، اور ظاہر کچھ جگہ کم پڑ رہی تھی۔ جب جگہ کم پڑ رہی تو ایک خطہ اور تھا، خطہ زمین تھا، اس کو حضور نے فرمایا کہ جو اس کو خرید لے گا وہ جنت خرید لے گا۔ سیدنا عثمان غنی نے وہ بھی خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو صاحب جنتین ہیں آپ، صاحب خریدار میں صاحب جنتین ہیں آپ، دو جنت خریدنے والے، یعنی کہ جنت دو دفعہ خریدنے والے۔ تو یہ بھی ایسا انفرادی اعزاز آپ کو حاصل ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بے شک جنت کے بڑے بڑے مقامات ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن یہ بھی تو ایک مقام بنا کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے، تو جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت خرید لوگی اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہم تو جنت میں جانے کے لیے ساری محنتیں کر رہے ہیں، ساری جو جد و جہد ہے ہماری، جو کچھ بھی ہے وہ ہم یہاں جنت میں دنیا میں کر رہے ہیں جنت جانے کے لیے، اور وہ ہے جو جنت کو خرید لیا انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ جنت میں جانے کے لیے بھی عثمان غنی سے اجازت لینا پڑے گی۔ تو جو عثمان غنی کی آج دشمن ہے، یا جو عثمان غنی کی آج مخالف ہیں، یا جو عثمان غنی اللہ عنہ کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، قیامت میں کس طریقے سے عثمان غنی کے سامنے کھڑے ہو کر جنت میں جائیں گے؟ وہ تو روک سکتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ تو میری ملکیت ہے، میں نے خریدا ہوا ہے۔ تو ان سے بنا کے رکھیے، بلکہ سارے صحابہ سے بنا کے رکھیے، سارے صحابہ سے بنا کے رکھیے۔ اس لیے عثمان غنی جو ہیں 2 دفعہ خریدار جنت کے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا غزوہ تبوک کے موقع غالباً کہ اسے بہت زیادہ مال کی ضرورت تھی۔ اب صحابہ کیا ہوتا ہی نہیں تھا، وہی واقعہ ہے، حضور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے گھر سنبھال لیا ہے، عثمان غنی سیدنا عمر جو ہے آدھا سنبھال لیا ہے، لیکن مال بہت چاہیے تھا، سفر بھی لمبا تھا۔ حضور نے اعلان کر دیا، تو عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، کہنا اچھا، اور 100 اونٹ اور میری طرف سے۔ یہ کرتے کرتے 900 اونٹ بھینس کے سامان کے عثمان غنی نے اس میں شرکت کی۔ جب 900 اونٹ جیسا مال اس زمانے میں، سمجھ لے کہ 900 ٹینک ملے تھے، ایک اونٹ سمجھ لے ٹینک کے برابر آج کی دنیا میں، 900 ٹینک جس نے دیے ہوں گے، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ۔ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جو کرے وہ۔ جنت خریدی ہوئی ہے انہوں نے۔ حضور کی تو بیٹیاں آپ کے گھر میں ہیں اور اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے 12 سال تقریباً لگ بھگ خلافت کا عہدہ سنبھالے رکھا، اور 12 سال میں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وسعت دی تھی اس کو آپ نے مزید وسیع کیا۔ جو ہمارا بلوچستان کا ایریا ہے نا بہت سا، یہ بھی اسی سیدنا عثمان غنی نے فتح کیا تھا۔ آپ کا آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، جزائر ہے، مراکش ہے، طرابلس ہے، بلخ ہے، نیشاپور ہے، کابل ہے، قبرص ہے، اور قبرص کے اندر بحری جنگ کے ذریعے اس قبرص ایک وہ ہے آئلینڈ ہے، اس کو آپ نے فتح کیا۔ تو آپ نے بہت زیادہ فتوحات ماشاءاللہ کی، لیکن آپ بہت نرم دل، اس نرم دل کی وجہ سے گھر کے ہی افرادوں میں معاملہ خراب ہو گیا، بنو امیہ ظاہر بات ہے وہ سامنے آئے، بہرحال لیکن ایک سازش جو ہے وہ یہود اور نصارہ نے ایسی کی کہ مسلمان سمجھ ہی نہیں سکے۔ سن جس سال وصال ہوا ہے آپ کا سن 35 ہجری میں 2000 یہود اور نصرانی حاجیوں کی شکل میں مدینے پاک آئے،
یعنی حج کرنے سے آتے ہیں نا مدینے پر حاضری کے لیے، وہ آئے خفیہ، مطلب ایسے آئے جیسے حاجی آ رہے ہیں، کیوں حضور کا فرمان یہ تھا نا، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے دفع کی، اور جس نے حج کیا زیارت کو آیا شفاعت پھر واجب ہو گئی. تو اب 2000 بتائے جاتے ہیں آیت یہ نفری. انہوں نے جب آئے مدینہ داخل ہوئے، آہستہ آہستہ 1-2 دن کے اندر انہوں نے پورے خاص طور سے عثمان غنی کے جو گھر تھا اس کا انہوں نے چاندہ سے آپ نے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. یہ عجیب غریب بات ہوگی. اور جب یہ ہونے لگا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مین دروازہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا، اس کا پہرہ کون دیتا تھا؟ پہرے دار کون تھے؟ دو بھائی مولا علی کے دونوں شہزادے، ان دونوں نے ہمیشہ پہرہ دیا وہاں تک. 40 دن تک محاصرہ رہا ان 2000 افراد نے. یہ ایک دو نہیں تھے، اور میں نے بتایا کہ شکل میں آئیے یہود نصارہ تھے، مشرک جو بھی تھے، بہرحال آئے تھے حاجی کی شکل میں، اور آگے انہوں نے قبضہ کر لیا، محاصرہ کر لیا. سیدنا عبداللہ بن سلام آپ کے پاس گئے، اور بھی صحابہ گئے آپ کے پاس، اور آپ سے جا کر نیگوسیشن کیے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں. تو آپ نے سب کو جنگ سے منع کر، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس شہر مدینہ میں خون خرابہ ہو. اب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. آخر میں حضرت عبداللہ بن سلام جب گئے، ان کی زبانی روایت سنیے. فرماتے جب میں گیا تو مجھ سے کہا کہ آج رسول اللہ میرے خواب میں آئے. عبداللہ بن سلام سے کہا کہ اے اخی، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور مجھ سے فرمایا کہ اگر تم کہو تو تمہاری مدد کی جائے. اگر تم کہو تو مدد کی جائے، یعنی ہماری مدد ایسی ہوتی کہ ان کو بھگا دیا جاتا. اگر تم چاہو تو آج روزہ ہمارے ساتھ کھول لیں. روزے سے تھے آپ روزے سے تھے، دوسرے دن روزہ تھا، تو آپ روزے سے تھے. فرمایا کہ یہ بات ہوئی ہے، اور میں نے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہی روزہ کھولنا چاہتا. تو 18 ذی الحجہ تھی، جمعے کا دن تھا، اور بعد نماز عصر کا وقت تھا کہ یہ جو ہے اندر داخل ہو گئے. اس وقت آپ جو جامع قرآن کہلاتے ہیں، آپ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے کہلاتے ہیں. آپ یہی بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز رہ گیا. آپ کا ایک اور بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی جو 7 قرأتوں قرآن پڑھا جاتا ہے، آج اس سے پہلے جو اور چیزیں تھیں اس سب کو ختم کر کے 7 قرأتیں باقی رکھا. ورنہ قریش کے اتنے لہجے تھے جس وجہ سے قرآن کے اندر بہت تحریف ہو رہی تھی. تو ہر قسم کی لفظی تحریف سے قرآن کی حفاظت کرنے والے آپ ہیں. اس کے بعد پھر کسی کوئی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو کوئی تبدیلی کر سکے. تو ان 7 ضلع قرآن پاک 7 قرأت سے کیا جاتا ہے. ہمارے جو ایک ہی قرأت رواج رکھتی ہے، لیکن بہرحال آپ جامع القرآن اسی لیے کہلاتے ہیں. تو اب جس نے جامع قرآن حفاظت کی ہے، وہ وہی قرآن کا نسخہ ان کے سامنے تھا، وہ پڑھ رہے. خارج آئے پیچھے سے مارنے والے، انہوں نے جب آپ پر خنجر چلایا تو وہ خون جو ہے اس پر آ گیا قرآن شریف کے اوپر. وہ آج بھی ترکی کی استنبول کے میوزیم میں وہ آج بھی قرآن محفوظ ہے. 18 ذی الحجہ. زاہد مسجد احمدی پر درود. زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عشرت پہ لاکھوں سلام. در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، ہل پوش شہادت پہ لاکھوں سلام.